کون ہے جس نے دین کا پرچم زمانے بھر میں میرا دیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے دین صحبت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ قدسی نفوس آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں۔ ہر ایک ہدایت یافتہ اوصاف اور کمالات کا جامع اور ایمان و ایقان کا اعلیٰ معیار ہے۔ چنانچہ کبار صحابہ کرام میں ایک روشن نام امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک، سلیم الفطرت، تفقہ اور علم کے شناور اور حکمت و تدبر کی امام ہے، جن کی تربیت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وافر حصہ پانے والے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مدبر اور فقیہ ہونے پر سند قوی ہے کہ میری امت میں حضرت امیر معاویہ سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ آپ کو بارگاہ رسالت سے مسلمانوں کی خلافت و قیادت کی بشارت ملی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، اگر تمہارے سپرد خلافت کی جائے تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرنا۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی مقام حاصل تھا۔ کتابت وحی کی سعادت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ قیادت و سیادت خاندانی وصف تھا، تاہم حلقہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب سکھا دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اس کو عذاب سے بچا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم قیصر و کسریٰ اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تم میں امیر معاویہ موجود ہیں۔ اے لوگو، تم میرے بعد آپس میں تفرقہ بندی سے بچو، اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ رکھو معاویہ شام میں موجود ہے۔ جنگ صفین کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، تم معاویہ کی گورنری اور امارت کو ناپسند مت کرو، اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تم دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس کی طرح کٹ کٹ کے گریں گے، جس طرح ہنتل کا پل اپنے درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے۔ یہ عظیم سعادت و بشارت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے پہلے لشکر نے جو بحری لڑائی لڑے گا اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ 41 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین حضرت حسن کے ساتھ صلح کے نتیجے میں حضرت امیر معاویہ امیر المؤمنین کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجماعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سال ہے جس میں امت کا منتشر شیرازہ پھر مجتمع ہو گیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے ساتھ ہی جہاد اسلامی کے رکے ہوئے سلسلہ کو دوبارہ شروع کیا، جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت سے رکا ہوا تھا۔ آپ نے رومیوں کے خلاف 16 جنگیں لڑی۔ 49 ہجری میں قسطنطنیہ کی طرف زبردست لشکر روانہ کیا، جس میں کبار صحابہ شامل تھے۔ لشکر کے سپہ سالار سفیان بن عوف تھے۔ یہی وہ خوش نصیب تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کا جہاد کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ آپ نے براعظم یورپ، افریقہ اور جنوب و مشرق ایشیائی ممالک، ہندوستان، افغانستان، بخارا اور سمرقند تک خلافت اسلامیہ کی سرحدوں کو وسعت دی اور مسلم قوت میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ بحری فوج کا قیام عمل میں لایا اور امیر البحر جنادۃ بن ابی امیہ کو مقرر کیا۔ مصر و شام کے ساحلی علاقوں پر جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے، جن سے 1700 بحری جنگی جہاز تیار کر کے اسلامی بحری بیڑے میں شامل کیے گئے۔ ڈاک کے محکمہ کو توسیع دے کر مزید مستحکم کیا گیا۔ مجموعی طور پر آپ 41 سال تک امارت و خلافت کے منصب پر رہے۔ آپ کا دور ہر اعتبار سے کامیاب تھا۔ رعایا کو آرام و سکون پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ رعایا تک ان کا حق پہنچانے اور دیکھ بھال کے لیے آپ نے ایک مکمل نظام وضع کیا۔
کیا کہ ہر قبیلہ اور علاقہ میں ایک شخص کو نمائندہ مقرر کیا کہ وہ اپنے متعلقین کے احوال معلوم کرتا رہے. بچے کی پیدائش ہو یا کسی مہمان کا آنا، اس کا وظیفہ اور اخراجات بیت المال سے ادا کیے جاتے. رفاہ عامہ کے لیے نئی نہروں کی کھدائی اور پانی نہروں کو اثر نو جاری کیا. مساجد و مکاتب کا جال بچھایا. دمشق کے غنڈوں اور بدماشوں کی فہرست بنوائی. عوامی فلاح و بہبود کی ہر ممکن کوشش کی. ان تمام اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ رعایا میں آپ کی مقبولیت قابل رشک تھی. آپ عام مسلمانوں کے حالات میں دلچسپی لیتے اور ان کی شکایات کو بغور سنتے، پھر حتی الامکان اس کو دور فرماتے تھے. حضرت امیر معاویہ نے پوری زندگی عوامی خدمت اور اسلام کی تبلیغ و ترویج کی جدوجہد میں گزاری. 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں خلافت اسلامیہ کا عظیم باب علم و حلم اور تدبر کا مہتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. آپ کی نماز جنازہ حضرت ضحاک بن قیس نے پڑھائی اور آپ کی تدفین دمشق میں ہوئی. دیا ہے ہمیں تو حق نے بتا دیا ہے، نام اس کا معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے، معاویہ ہے. وصال اردو. حق کا راہی